بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے سامنے یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے یہ انٹرنیٹ، فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ اور اسی طرح کی دیگر جو ایجادات ہے اس صدی کی، میرے خیال میں یہ عظیم ترین ایجادات ہے اور اس نے دنیا کو ایک بہت بڑی دنیا کو ایک چھوٹے سے گھر میں بدل دیا ہے۔ اس کو اگر مثبت طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ علم کا، ابلاغ کا، ایک دوسرے کی حالات سے آگاہی کا، ذہنی سطح کو بلند کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور دنیا میں اسی طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہی ٹویٹر، فیس بک، ٹک ٹاک اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں یہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہت بڑی غنیمت بھی ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے اس کو اپنی سوسائٹی کے لیے اس کو مصیبت اس قدر بنا دیا ہے کہ میں بعض اوقات اس کو سوشل میڈیا کی بجائے ان سوشل میڈیا کہتا ہوں۔ اور پاکستان کے اندر اب سیاست میں بھی، پاکستان کے دفاعی معاملات میں بھی اور ابلاغی معاملات میں تو ہے ہی، ان کا بنیادی کردار ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ پاکستان کی ویسے تو اب تمام سیاسی جماعتیں ان ہتھیاروں یا ان ٹولز کا سہارا لینے لگی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہیں اور عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے عالمی سطح پہ اور پاکستان کی سطح پہ اس کے لیے منظم نیٹ ورک بنائیں اور اس کو چلایا اور اپنی پارٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور اپنے نیریٹو کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ پاکستان کے اندر جو چند ایک نام جو سوشل میڈیا کے سرخیل سمجھے جاتے ہیں ان میں ایک ڈاکٹر فرحان ورک بھی ہے، اور ہم سب کو جو گالیاں پڑی ہے اس میں ان کا بڑا حصہ رہا ہے، لیکن ان کی پھر یہ بھی انفرادیت تھی کہ اب یہ جو روزانہ وکٹیں گر رہی ہیں تو وہ اس صف میں شامل نہیں ہیں، ان کی وکٹ اب نہیں گری ہے، بلکہ جبکہ عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو ان کا ضمیر اس وقت جاگ اٹھا اور وہ اس کام سے تائب ہو گئے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا، بلکہ سوشل میڈیا کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور کافی عرصہ انہوں نے خلوت میں گزارا، اور اب ایسا لگتا ہے کہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے ہیں۔ تو آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سوشل میڈیا بیسیکلی ہے کیا، بالخصوص ٹویٹر وغیرہ، اور پی ٹی آئی کا یہ سیٹ اپ کس طرح اسٹیبلش ہوا، کس کس حد تک وہ پھیلا ہوا ہے، کون کون لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسپانسر کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کے سوشل میڈیا کی کیا صورتحال ہے۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے، اور سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے اتنے متاثر کیوں ہوئے اور اس حد تک متاثر کیوں ہوئے کہ بس پھر ان کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگایا ہوا تھا؟ میں آپ کو تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب سیالکوٹ میں ضلع پسرور میں 2002 میں نون لیگ کے ایم این اے اور ایم پی اے دونوں کے ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں، اور میرے جو سگے ماموں ہیں وہ بھی نون لیگ کے 3 ٹائمز ایم پی اے ہیں، تو ہمارا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ نون لیگ سے تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ 2014 میں جب میں میڈیکل کی تعلیم کے تیسرے سال میں تھا، میں نے کوشش کی کہ میں دھرنے میں جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، اور اسی عرصے کے دوران ہم نے ڈیجیٹل میڈیا کے استعمال بھی شروع کیا۔ تو دھرنے کے دوران یہ جو پولیس کی شیلنگ ہوئی اور وہ جو واقعات ہوئے، پھر ایک ماڈل ٹاؤن کے واقعے کا ایک آبویسلی لوگوں کے دلوں پر ایک تھا اثر، اس کی وجہ سے پریشان ہو کر میں نے اس دور میں سوچا کہ یار ہمیں عمران خان کا ہاتھ مضبوط کرنا ہے۔ تو اس عرصے کے دوران یہ میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی چلنے لگ پڑا، اور میں نے اس عرصے کے دوران خان صاحب کے لیے اتنی جان ماری کہ میرے میڈیکل کی تعلیم کے 2 سال مکمل ضائع ہو گئے۔ اچھا۔ اور میں نے مطلب اس کے 2 سال ضائع کرنے کے بعد اپنے ایم بی بی ایس کی تعلیم مکمل کی خان صاحب کے لیے۔ تو ہم نے مطلب پورا وہ جو اس کے بعد بھی ایک مکمل جد و جہد تھی پارٹی کے لیے، عمران خان کے لیے، وہ اپنے دل سے کی، اور ہماری خواہش یہ تھی کہ یار ہو سکتا ہے ہم یہ جو قربانی دے رہے ہیں اس سے پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل بہتر ہوگا، کیونکہ ہم نے یہی سنا تھا کہ جی پچھلے کئی سالوں سے 2 ہی جماعتیں حکمرانی کر رہی ہیں، تو یہ آئیں گے تو تبدیلی لے کر۔ تو اس وقت آپ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ اور ہم تو صرف ٹویٹر پہ آپ کو دیکھتے تھے، اور جو ہم جیسے لوگوں کی ٹرولنگ ہوتی تھی عمران خان صاحب کے حق میں، تو یہ کیا نیٹ ورک تھا اس وقت 2014 وغیرہ میں؟ یہ تھا کہ ہمارا جو مین فوکس ہوتا تھا وہ نیٹ ورکنگ کے اوپر ہوتا تھا۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ والنٹیئرز کو ساتھ ملائیں۔ جس طرح آج ایک تاثر دیا جاتا ہے نا کہ جی یہ سارے پیڈ لوگ ہیں اور لوگ پیسے لے کر کام کرتے ہیں، ہم نے یہ نہیں تھا کیا۔ ہم نے عام آدمی کو عمران خان کا نظریہ بتانے کی کوشش کی، جی ملک میں میرٹ ہوگا، انصاف ہوگا، یہ جو ایک خاندانی سیاست پاکستان میں چل رہی ہے یہ نہیں ہوگی۔ اور کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ جوڑتے گئے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ میرے پاس جو صرف والنٹیئرز تھے
ان کی تعداد واٹس ایپ گروپوں میں 2000 سے زائد تھی. اور ان لوگوں سے ہم پراپر کیمپینز چلواتے تھے. پھر خان صاحب سے ہمارا انٹریکشن ہوا, خان صاحب سے اسلام دعا شروع ہوئی. جہانگیر یہ بھی کیا کہ مختلف شخصیات کے اپنے اپنے سوشل میڈیا سیٹ اپ آپ لوگوں نے اسٹیبلش کروائے؟ سر یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما تھے ان سب نے اپنی اپنی سوشل میڈیا ٹیمز بھی بنائیں, اور تقریباً 2016 تک تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اتنا مؤثر ہو چکا تھا کہ اس کے مقابلے میں نون لیگ نے جو ایک واحد کوشش کی وہ ایک سائبر کرائم لا لے کر آنا تھا کہ اس کو روک سکیں. انہوں نے اپنا سوشل میڈیا اسٹیبلش اس کے بعد کرنا. اور باہر کیا تھا, یعنی امریکہ, برطانیہ, اور ادھر کے سیٹ اپس کیا تھے, اور یہاں کے ساتھ کوئی ان کا کنیکشن ہوتا تھا؟ سر اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ان کا سینٹرل سیٹ اپ ہوتا ہے جو تحریک انصاف کی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم کا ہوتا تھا, اور پھر کچھ ہوتے ہیں والنٹیئرز گروپ. اب ہوتا یہ کہ جو آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ جی ہم بڑے شریف لوگ ہیں, ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں, لیکن اسی ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ والنٹیئرز گروپ میں بھی ہوتے تھے. اور یہ جو آپ کو ایک گالم گلوچ بریگیڈ اور یہ ساری چیزیں نظر آتی تھیں, یہ کام وہ والنٹیئر سے کرواتے تھے تاکہ ان کا کبھی بھی ڈائریکٹ نام نہ آئے. تو اس چیز کے اوپر کرواتے تو ان سے تھے. جی جی. لیکن اس میں کیا ہے, عمران خان صاحب اور قیادت کی شے حاصل ہوتی تھی؟ سر مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا کام ہے جو کہ سوشل میڈیا والوں نے کیا ہو اور اوپر قیادت نے نہ بولا ہو. کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مختلف صحافیوں کو, عمر چیمہ صاحب کو جو القابات دیے گئے وہ سوشل میڈیا نے تو نہیں دیے, وہ تو اوپر ٹاپ قیادت سے ہی آتے تھے نا. تو ابتدا میں انہوں نے میرے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ جی اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں, لیکن میں نے پھر خود ایک پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کے واٹس ایپ گروپ میں عمران خان صاحب کے وہ ہدایات بھی دیکھے اور وہ القابات بھی دیکھے. تو آپ کیا سمجھتے کہ اس سب چیزوں میں ان کی بلیسنگ شامل تھی؟ سر دیکھیں میں خود تو نہیں دیکھا, لیکن میں سمجھ سکتا ہوں آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کافی حد تک صداقت ہے, اور ہوگی, بالکل ہوگی. ہاں, اور اس کام میں, یعنی اس ڈرٹی کام میں یا یہ گالم گلوچ بریگیڈ, اور اس میں ان کے لوگوں میں کون کون تھے؟ افتخار درانی وغیرہ کے علاوہ زیادہ تر کون کون لوگ؟ وہ یہ کہ پوری یہ جو ایک جماعت ہے یہ چلتی سوشل میڈیا بیانیے کے اوپر ہے, اس لیے تقریباً جتنی بھی قیادت ہوتی تھی ان ساروں کا بیچ میں کچھ نہ کچھ اپنا رول ہوگا. جیسے وہ شیریں مزاری صاحبہ کا اپنا ہوتا تھا, یہاں پر جو مختلف سیلز تھے بنے ان سب کا اپنا رول ہوتا تھا. تو تقریباً یہ فواد چودھری صاحب بعد میں آئے, انہوں نے بھی کافی عرصے تک چلانے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد یہ ڈاکٹر اسلان, اظہر مشوانی, یہ سارے بھی, مطلب یہ کہ وہ پورے کا پورا ایک جماعت کا ہی بیانیہ ہوتا تھا کہ سوشل میڈیا کے گرد گھومیں اور وہ لوگوں کو ٹارگٹ بھی کریں, ان کو ٹرول بھی کریں, اور اپنا جو پارٹی کا بیانیہ ہے وہ بھی پھیلائیں. اچھا, پھر چھوڑا کیوں عمران خان صاحب کو آپ نے, اور یہ کام کیوں چھوڑا؟ سر بنیادی طور پر یہ ہوا کہ جب ان کی حکومت آئی تو اتفاق سے حکومت کے پہلے ہی کچھ عرصے میں مجھے ایک اسائنمنٹ ملا کہ آپ نے بزدار صاحب سے ملاقات کرنی ہے اور ان کا دیکھنے کی کوشش کرنی ہے سوشل میڈیا. میں جب پہلے دن بزدار صاحب سے ملا مجھے دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ یار یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے, اور میں اس کے بعد اس پورے معاملے سے علیحدہ ہونا شروع ہو گیا. میں کہا کہ میں ان کا دفاع نہیں کر سکتا, اور میں پارٹی کے بیانیے سے آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو گیا. اب سر بات یہ ہے کہ خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں میرٹ چاہیے, اور میرٹ یہ ہے کہ جی جو بندہ 6 مہینے پہلے جماعت میں آیا ہے اس کو آپ نے پنجاب جیسا بڑا صوبہ دے دیا. خان صاحب ہمیں آج کہتے ہیں کہ پولیس ہمارے اوپر بڑی زیادتی کر رہی ہے. صافی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں پولیس ریفارمز کدھر ہوئی ہیں, پنجاب میں عدالتی ریفارمز کدھر ہوئی ہیں؟ خان صاحب نے ہمارے ساتھ جو بڑے بڑے وعدے کیے کہ میں آؤں گا تو جی اداروں میں بھی میرٹ ہوگا, پھر خان صاحب کیوں ایکسٹینشنوں کی آفریں کرتے رہے ہیں؟ خان صاحب نے کیوں کسی کے کہنے کے اوپر پنجاب اسمبلی ڈیزالو کی ہے؟ خان صاحب کیوں لوگوں کے کہنے کے اوپر قومی اسمبلیاں ڈیزالو کر رہے ہیں؟ تو خان صاحب, صافی صاحب میرا ایک موقف یہ ہے کہ ایک انسان کو اپنے برے اعمال کی ذمہ داری خود لینی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ اپنی ہر غلط چیز کسی اور کے اوپر ڈال دو. کہ اب یہ کہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں تو اس میں بھی سارا الزام جی کارکنوں کا اور دوسری قیادت کا ہے. اگر خدا نہ خواستہ 9 مئی کو یہ جو حرکت کی گئی تھی, اگر یہ بغاوت کامیاب ہو جاتی تو انہوں نے چھاتی تان کے کہنا تھا کہ میرے ورکروں نے بہت زیادہ کمال کر دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اپنی ہر غلط کام کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال کر ان سے اظہار لا تعلقی کر دیتے ہیں, وہ بہت ہی غلط عمل ہے, اور اس کے اوپر ان کو اب توبہ طے آپ نے ابھی یہ 9 مئی کا ذکر کیا. ایک طرف عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میری حکومت کو امریکہ نے گرایا, اور دوسری طرف وہ یہ بھی کریڈٹ لینا چاہتے کہ جی جنرل باجوہ تو انڈیا کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے تھے لیکن میں رکاوٹ بنا. لیکن سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو اب سینیٹرز اور کانگریس مین اور وہ وومن جو ہے وہ بھی سامنے آ گئے ہیں, زلمے خلیلزاد اور یہ سب بھی, لیکن سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ سپورٹ ان کو امریکہ, برطانیہ اور انڈیا جیسے ممالک سے کیوں ہے؟ صاحب اس میں یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی اوورسیز سپورٹرز ہیں, بنیادی طور پر خان صاحب کی ایکسپرٹیز کیا ہے. خان صاحب تھیوری کے بہت بڑے ماہر ہیں, لیکن جب ایک پریکٹیکل آ جاتا ہے نا تو پریکٹیکل کے وہ ماہر نہیں ہے. تو ان کو ایک مارکیٹنگ اسپیشلسٹ ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کو جو ایک شخص ڈیلیور کرنے والا ہے نا, ان کو ہم ڈیلیوری کے اوپر ایک پرو نہیں مان سکتے. تو خان صاحب کیا کرتے ہیں کہ جب پاکستان میں ہم لوگ بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں جیسے اسلاموفوبیا ہے,
اس کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ایک ٹاپک نہیں کیونکہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں, لیکن جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کے لیے اسلاموفوبیا بڑا ٹاپک ہے. تو خان صاحب اس طرح کے چند ٹاپکس کی بات کر کے اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی طرف انگیج کر کے رکھتے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ ہمارے پھر جتنے بھی اوورسیز ہیں, برطانیہ میں ہو گئے یا یو کے میں ہو گئے, یو ایس میں ہو گئے, وہ خود کو ان کے ایجنڈے کے ساتھ جڑا ہوا پاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس پاکستان میں جو ان کے دور حکومت میں ہوتا رہا وہ ان کی باتوں سے بہت مختلف تھا, اس لیے یہ لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا کے بڑے لوگ ایسے ہیں جو کہ پہلے عمران خان کو کچھ اور کہتا سنتے ہیں, اور پھر جب وہ کچھ اور کرتے ہیں تو وہ اس پر بھی عمران خان کی حمایت کرتے ہیں. تو میں نے گزشتہ دنوں اس کے اوپر کافی تحقیق کی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ صافی صاحب جس طرح ہم سگریٹ پیتے ہیں, اب میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں, تو سگریٹ سے کیا ہوتا ہے, نکوٹین ہمارے دماغ میں جاتی ہے اور ہمارے دماغ سے ڈوپامین نامی ایک کیمیکل یا نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں وہ جاری کرتی ہے. اس سے ہمیں ایک وقتی لطف آتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ کو دوبارہ سگریٹ پینا پڑتا ہے. خان صاحب کی سیاست بھی اسی طرح کی ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو کوئی سنسنی خیز خبر دیتے ہو یا کوئی ایسی چیز بتاتے ہو جس سے ان کے ذہن میں سنسنی پھیلے یا اشتعال پھیلے, تو آپ کا دماغ وہی ڈوپامین ریلیز کرتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جب پہلے سگریٹ پیتے ہیں تو وہ ایک دو کر کے شروع کرتے ہیں اور پھر پوری ڈبیاں سگریٹ کی پینا شروع کر جاتے ہیں. یہاں پر بھی کیا ہوا کہ خان صاحب کا بیانیہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا دیکھیں تو میں اس ملک میں جی چوروں کو ختم کرنے آیا ہوں, میں کرپٹوں کو خاتمہ کروں گا, اس کے بعد پھر باتیں بڑھتے جاتی ہیں کہ جی مجھے زہر دے دیا جائے گا, کل یہ ہو جائے گا, ملک میں انقلاب لگ جائے گا, ملک میں آگ لگ جائے گی, ملک ٹوٹ جائے گا, پاکستان بنگلہ دیش بن جائے گا. شیخ مجیب بہت بڑے رہنما تھے. اس طرح کے بیانات دے کر سوشل میڈیا پر ایک بیانیہ بنا کر بار لوگوں کے ذہنوں پہ وہی ڈوپامین دی جاتی ہے, اور جو سوشل میڈیا پر لوگ حمایت کرتے ہیں ان کی بھی ذہنی حالت یہی ہو جاتی ہے جس طرح ایک سگریٹ کی لت سے لگے شخص کی ہو جاتی ہے. تو جب آپ ان لوگوں کو کہتے ہو کہ سگریٹ نہ پیو اور وہ لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں اور آپ کو گالیاں دیتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی ہمیں بالکل ایک ویسا ہی رویہ دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ جب ہم سوال کریں کہ خان صاحب آپ نے ایسا کیوں کیا, تو وہ لوگ بھی جذباتی ہو کر مشتعل ہو کر لڑائی جھگڑے کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے. پھر بہت ساری اور چیزیں بھی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے جو کہ سمجھنی ہیں. ڈاکٹر فرحان ورک سے ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. فرحان, یہ بتائیے کہ ظاہری بات ہے کہ یہ سب تو مل ملا کے 2010 سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا عمران خان کا, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو شروع کیا تھا. تو یہ جو سوشل میڈیا کی نیٹ ورکنگ تھی, لوگوں کی ٹریننگ اور یہ سارے کافی عرصے میں تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں نظر کہ ISPR اور PTI بھی ایک ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں اور ہماری ایجنسیاں بھی اس میں کولیبریٹ کر رہی ہیں. تو اس دوران آپ کو ایسی چیز نظر آئی کہ ان کے دونوں کی آپس میں وہ تھی جس کی وجہ سے بھی PTI کا سوشل میڈیا بہت طاقتور بن گیا؟ نہیں, اس پہ طاقت سے زیادہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جب یہ آبویسلی یہ آپ نے واقعات دیکھے ہوں گے 2018 والے, وہ جو کشمیر کا پورا وہ الاق ہوا اور وہ سارا بھارت نے وہ جو ایجنڈا کیا, اس دور سے تھوڑا سا پہلے ISPR نے ضرور سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونے کی کوشش کی تھی. ہم وہ سوشل میڈیا پر اکثر تصاویر بھی دیکھتے تھے کہ مختلف جو تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ ISPR جاتے بھی تھے اور ان کی وہ ایک ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی. نہیں, لیکن ہمارے میڈیا کے جو پرو عمران خان اینکرز ہوتے تھے یا باقی ہوتے تھے ان کی ISPR اور ISI میں پوری پذیرائی ہوتی تھی. جی, تو اس دور کے دوران یہ ضرور ایک وہ تھا کہ وہ چونکہ تحریک انصاف کی سپورٹ زیادہ ہے, ایک والنٹیئر سپورٹ زیادہ ہے, وہاں کے تحریک انصاف کے لوگ زیادہ تھے, تو مجھے ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ obviously انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی ہوگی. اور اس ٹائم جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو انگیج کر کے بھارتی پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا جائے, لیکن وہ چونکہ ان نوجوانوں کی ایک سیاسی لنکیج تھی تو اس وجہ سے لوگ ایک لنک ضرور نکالتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ان کے حق میں اس چیز پہ آپ نے کبھی کوئی غور کیا, اس کی کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ پچھلا پورا سال سیاست اس بنیاد پہ کی کہ امریکہ نے مجھے اقتدار سے نکالا, لیکن اس وقت زلمے خلیلزاد بھی ان کے لیے بے چین ہیں, ان کے درجنوں سینیٹرز بھی ان کے لیے بے چین ہیں, اور ان کے یعنی اتنی بے چینی ماضی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی. اور سوشل میڈیا بھی یا ایون جو عام میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا بھی, وہ امریکہ کا وہ عمران خان کے حق میں سب سے زیادہ اس وقت پریشان ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ تو یہی ہے کہ امریکہ کو 2002 سے لے کے آج تک افغانستان میں جو ساری صورتحال ہوئی, امریکہ کا نشانہ صرف ایک ہی ادارہ تھا جس کا نام پاک فوج ہے. امریکہ کسی کی باتیں سن کر کسی کے خلاف نہیں ہوتا. امریکہ نے اگر کسی کے خلاف ہونا ہے تو وہ ان کا عمل دیکھتا ہے, اور امریکی سینیٹرز, امریکی حکومت بار بار بول چکی ہے کہ افغانستان میں ہمارے ساتھ جو ہوا اس کی ذمہ دار پاک فوج ہے. تو امریکہ نے آبویسلی خان صاحب کی ایک سپورٹ کرنی تھی,
اور ان کے بیانیے کی حمایت کرنی تھی. یہ چیز ہمیں ایک نظر بھی آتی ہے. لیکن اس پہ جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے اس میں سر یہ ہے کہ آج کا جو سوشل میڈیا ہے وہ مکمل الگوریدمز کے اوپر رن ہوتا ہے. اس کو کوئی آپ پیسے دے کر یا کوئی اسپیسیفک لوگوں کو بھرتی کر کے آپ سوشل میڈیا نہیں چلا سکتے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کا اس وقت سوشل میڈیا کا جتنا بھی بیانیہ ہے وہ ٹویٹر کے سین فرانسسکو میں موجود سرورز طے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو ہم نے کیسا مواد دکھانا ہے. تو جب ایک طرف امریکی سینیٹرز آپ کی حمایت کرتے ہیں تو ٹویٹر کے جو الگوریدمز ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو فوج کے مخالف چیزیں زیادہ سے زیادہ دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی ہی فوج کے خلاف ایک بیانیہ بنے اور لوگوں میں خانہ جنگی یا اشتعال کی کیفیت پیدا ہو. اور یہ جو صورتحال ہے یہ صرف ہمیں پاکستان میں نظر نہیں آتی. اس سے پہلے عرب اسپرنگ میں جتنے بھی ممالک تھے وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی پہلے آگ لگائی گئی. سان فرانسسکو کا جو سرور ہے وہاں پہ لگا ہوا اس کے کردار کو میں نہیں سمجھ سکا. آپ جانتے ہیں میں اس دنیا سے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر پلیٹ فارم کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اس پر زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. چاہے وہ فیس بک ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ ہمارا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اس مقصد کے لیے وہ پلیٹ فارم کیا کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی عمومی جو رائے ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, اور وہ اس میں سے اپنی مرضی کا جو ایجنڈا ہوتا ہے جس پہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم یہ موضوع لوگوں کو زیادہ دکھائیں گے تو لوگ ہمارے پلیٹ فارم پہ زیادہ وقت گزاریں گے, وہ دکھانا شروع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ہماری جو چیزیں ہیں ان کا جو تعین ہے کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے, وہ یہ سوشل میڈیا سرورز کر رہے ہیں. اب جیسے ٹویٹر پر پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ صرف ان لوگوں کی ٹویٹس دیکھ سکتے تھے جن کو آپ فالو کرتے ہیں, لیکن آج کل آپ اپنا ٹویٹر کھولیں تو آپ کو ان لوگوں کے ٹویٹس نظر آتے ہیں جن کو آپ فالو نہیں کرتے. تو یہ کون تعین کرتا ہے کہ میں نے کس کو دیکھنا ہے اور کس کو نہیں دیکھنا؟ یہ ٹویٹر کے سرورز وہاں پر تعین کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ٹک ٹاک نے یہ جو 9 مئی کا سارا واقعہ ہوا اس میں ٹک ٹاک کا بھی بڑا اہم کردار رہا ہے, اور امریکہ میں پراپر انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی. اور اس میں جب ٹک ٹاک کے انہوں نے سی ای او کو بلایا تو انہوں نے اس کو یہ بولا کہ امریکہ میں جو لوگوں کو ٹک ٹاک پر مواد نظر آتا ہے اس میں ناچ گانا ہوتا ہے, لیکن جب ہم نے چین میں دیکھا تو چین پہ ٹک ٹاک پہ جو لوگوں کو ایک مواد نظر آتا ہے اس میں تعلیم و تربیت دکھائی جاتی ہے. تو ایسا فرق کیوں ہے کہ امریکہ کے الگوریدم مختلف ہیں اور چین کے الگوریدم مختلف ہیں؟ اور صافی صاحب کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے چین نے, روس نے اپنے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بنائے ہیں, نہیں تو وہ بھی ٹویٹر, یوٹیوب اور فیس بک کا استعمال کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان پلیٹ فارمز کا بڑا کردار ہے اور یہ کسی بھی وقت پاکستان میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں. اچھا, یعنی یہ صرف ایسا نہیں, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بھائی نہ فیس بک کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے, بس جو اس میں اس کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہوتی ہے. اسی طرح ٹویٹر کا ہے, اسی طرح باقی ٹک ٹاک وغیرہ ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ان کو چلانے والے اس میں ٹرینڈ سیٹر کا کردار ادا کر سکتے ہیں. جی, مطلب یہ کہ یہ کوئی انسان اس ٹرینڈ کی تعین نہیں کر رہا. اب چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے تو اب ان کے وہ پراپر سسٹمز بنے ہیں جو کہ ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا پسند کرتے ہیں, کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں, کیا چیز نہیں دیکھنا چاہتے, اور پھر وہ وہی چیز جو کہ وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. اور یہ جو فینومینا ہے یہ صرف اس حد تک نہیں ہے, اس میں تھوڑا سا رول آج کل ڈیجیٹل جو ایک مانیٹائزیشن کا عمل آیا ہے اس کا بھی ہے. کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوورسیز سپورٹروں کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو یوٹیوب پر وہی اشتہار جو کہ پاکستانیوں کو دکھایا جاتا ہے اس کا ریٹ امریکہ میں جس کو اشتہار دکھایا جائے گا اس سے 10 گنا کم ہوتا ہے. تو ایک جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں یا ڈالتے ہیں ان کے لیے ایک لالچ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی ویڈیو ایک خاص جماعت کے حق میں بنائیں گے تو اس کو جب ان کے اوورسیز سپورٹر دیکھیں گے تو ہمیں زیادہ پیسے آئیں گے. اب 9, 10 اور 11 مئی کے دوران ایک ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں, انہوں نے 1 کروڑ روپیہ صرف جعلی خبریں دے کر کمایا, اور یہ بھی پاکستان میں ہوا ہے. اب اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے یوٹیوبرز ہیں, ایسے صحافی ہیں جو کہ جان بوجھ کر ایسی غلط خبریں پھیلاتے ہیں ایک جماعت کے حق میں, اور ان کا جو ریونیو ہے مہینے کا 2 کروڑ, 2.5 کروڑ, 1 کروڑ, 30 لاکھ, 40 لاکھ اس حساب سے بن رہے ہیں. تو مجھے اچھا, یوٹیوب اگر آپ کا پاکستان میں دیکھا جائے تو اس کا ریٹ کم ہے, جی, لیکن اگر وہ امریکہ اور یورپ میں دیکھا جائے تو ادھر پیمنٹ زیادہ ہوتی ہے. ادھر یہاں سے تقریباً 10 گنا زیادہ پیسے ملتے ہیں, آپ 10 گنا زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو یہ اس لیے زیادہ تر جو ویسٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو انہوں نے یہ دوسرا مخالف بیانیہ لیا ہوا ہے. جی, بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ پورا آپ کا ایک پورا ایک ڈائنامک افیکٹ ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کو الگوریدم پروموٹ کر رہے ہیں, ایک طرف آبویسلی آپ نے سوشل میڈیا ٹیمیں بھی رکھی ہوئی ہیں, ایک طرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی حمایت کرتے ہیں ان کے لیے پیسے کمانے کا عمل بہت آسان ہو جاتا ہے. مطلب صافی صاحب میں آپ کو آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں آج تحریک انصاف کی حمایت شروع کروں تو میں یوٹیوب سے 20 لاکھ 30 لاکھ ماہانہ
آرام سے نکال سکتا ہوں, جو کہ پاکستان میں میرے لیے مطلب ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. لیکن اور یہی جو وجہ ہے, اس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے ایسے لوگ جو کہ سمجھدار ہیں, چیزیں جانتے ہیں, لیکن وہ بھی لوگوں کو غلط خبریں بتاتے ہیں تاکہ وہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. تو اس چیز کا پورے پاکستانی معاشرے کے اوپر ایک نیگیٹو افیکٹ پڑ رہا ہے. اب اگر میں ان کے خلاف بولتا ہوں یا اس بیانیے کے خلاف بولتا ہوں تو میرے لیے ذاتی طور پر یہ چیز نقصان دہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میں ایسا کروں گا تو شاید مجھے میرے جو سابقہ گناہ ہیں ان سے توبہ ملے گی اور مجھے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے. اچھا, اور یہ جو ٹویٹر پہ فالوئنگ ہوتی ہے یا فیس بک پہ ہوتی ہے یا یہاں پہ ہوتی ہے, تو یہ ساری جینون ہوتی ہے یا اس میں کوئی دوسرا میکینزم استعمال ہو سکتا ہے؟ صفی صاحب, یہ جو فالوئنگ کا ایک تصور تھا نا, یہ بھی آج سے 2-3 سال پہلے کا تصور تھا. اب کیا دور ہو گیا ہے کہ اب جو پروپیگنڈا ہے وہ فالوئنگ کے اوپر نہیں پھیلتا. اب پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے آپ کو سنسنی خیز خبر دینی ہے. آپ کے اکاؤنٹ کے بے شک 100 فالوورز ہوں, 150 فالوورز ہوں, لیکن اگر آپ کوئی جھوٹی خبر پھیلاتے ہو, جیسا 9 مئی کے دن آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بڑے لوگوں نے جھوٹی خبریں پھیلائیں کہ خان صاحب کا جی سر پھٹ گیا ہے, ان کی ٹانگ پہ چوٹ لگی ہے, ملک میں مارشل لا لگنے لگا ہے, ملک میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ایسی خبریں 100 150 فالوورز والے اکاؤنٹ بھی کرتے تھے, اور اس کے نتیجے میں ان کو 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ لوگ ان کی خبریں دیکھتے تھے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہی الگوریدمز یہ تعین کرتے ہیں کہ کس خبر میں سنسنی زیادہ ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھائیں گے, اور اگر آپ کے فالوورز زیادہ ہیں اور پھر بھی آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کہ سمجھ والی ہے, عقل والی ہے, اس کو وہ کم لوگ دیکھیں گے کیونکہ الگوریدم اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اچھا, ان اداروں نے مثلا ٹویٹر, فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ نے اپنے کچھ حدود نہیں رکھے ہیں؟ مثلا اپنے ملکوں میں تو انہوں نے یہ رکھا ہوتا ہے کہ آپ مذہبی بنیاد پہ بات کریں, لسانی بنیادوں پہ بات کریں, نسلی بنیادوں پہ بات کریں, تو وہاں کی حکومت الاؤ نہیں کرتی, وہاں کے قوانین الاؤ نہیں کرتے. تو ان جن ممالک سے ظاہری بات ہے میکسیمم امریکہ سے ہی یہی چیزیں اوریجنیٹ ہوئی ہیں, تو انہوں نے کوئی اس کے لیے لاز نہیں رکھے ہیں؟ سر وہ کوشش بالکل کی جا سکتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ممالک کے جتنے بھی ایک وہ آرٹیفیشل چیکنگ کے نظام ہیں وہ انگریزی زبان کے اوپر بیس کرتے ہیں. تو اگر انگریزی میں آپ کوئی ایسی چیز لکھ دیتے ہیں تو وہ چیز تو وہ پلیٹ فارمز پکڑ لیں گے, لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ وہی چیز اردو میں لکھتے ہیں تو ان کا وہ جو خودکار نظام ہوتا ہے وہ تعین نہیں کر سکتا کہ یہ چیز کیا واقعی خطرناک ہے یا نہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اردو میں لوگوں کو بڑے بڑے غلیظ قسم کے تھریٹس بھی دیے جاتے ہیں, لیکن جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تو ان کا نظام یہ طے نہیں کر سکتا کہ یہ چیز واقعی میں ایک تھریٹ تھا یا نہیں. تو ہمارا وہ جو ایک لینگویج بیریئر ہے وہ اس چیز کو ہونے سے کافی حد تک روک دیتا ہے. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ممالک کا اتنا انفلوئنس ہے, مثلا آپ کا اکاؤنٹ جس طرح کسی زمانے میں بند کیا گیا تھا, تو کوئی ایسی قوتیں بھی ہیں کہ جو آپ کے اکاؤنٹ کو بند کر سکتی ہیں یا ان اداروں پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے بھارت ہے, بھارت نے پہلے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تھے ان کو مجبور کیا کہ آپ اپنے دفاتر بھارت میں کھولیں, کیونکہ وہ اس کے بغیر ان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ لوگوں کو بھارت میں اس کے علاوہ ہم چلنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب کیا ہوا کہ ٹویٹر وغیرہ اور باقی جتنے پلیٹ فارمز تھے انہوں نے بھارت میں اپنے دفاتر تو کھول لیے, لیکن پھر بھارتی حکومت نے دفاتر کھولنے کے بعد اپنے لیگل نظام کے تحت ان لوگوں کو اس حد تک پیرالائز کر دیا کہ وہ بھارتی حکومت کی درخواستیں سننے کو راضی ہو گئے. اب بھارت کے کہنے پر پراپر ان کی آئی ٹی منسٹری نے ان لوگوں کی فہرست تیار کی تھی جن کو سوشل میڈیا سے بین کیا جانا تھا, اور اس میں انہوں نے میرا نام بھی دیا کہ آپ نے اس شخص کو بھی سوشل میڈیا سے ہٹانا ہے کیونکہ کشمیر کے اوپر بات کرتا ہے. آج بھی اگر میں بھارت کا کوئی پراکسی سرور لگا کر بھارت کا ٹویٹر کھولوں تو اس میں پاکستان کے آدھے سے زیادہ لوگوں کے اکاؤنٹ بند کیے گئے ہیں. ٹویٹر ان لوگوں کے اکاؤنٹس دکھاتا ہی کوئی نہیں. تو ان ممالک نے اپنا نظام کافی سخت کیا, اس کی نسبت پاکستان میں ابھی ہم کافی پیچھے ہیں. تو پاکستان میں اس مسئلے کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو کسی وقت کسی بہت بڑے فتنے کا باعث بن سکتا ہے جو جس طریقے سے ہم ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. سر پاکستان میں مجھے یاد ہے میں نے آپ کا ایک یوٹیوب پر وی لاگ بھی دیکھا جس پہ آپ نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا 3 سے 4 سال سے زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا, اور یہ 9-10 مئی کے واقعات تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اب یہ چیز ہماری سوسائٹی کے لیے خطرہ بنتا جا رہی ہے. اب پاکستان میں ہمارے پاس اس کے دو, میں نے غالباً یہ نہیں, میں نے کہا تھا کہ یہ کسی وقت پاکستان میں کسی بڑے فساد کا ذریعہ بن جائے گا. بالکل, میں نے آپ کی بات سنی تھی اور مجھے یاد ہے. تو وہ سر یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس اس کے 2 سلوشن ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ابھی جو لوگوں میں ایک عمومی ہمیں کیفیت نظر آتی ہے اشتعال کی, وہی جو سگریٹ نوشی کی میں نے مثال دی تھی, اس میں ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے فیک نیوز کو جلد از جلد پکڑیں, کوئی فیک نیوز پھیلنے نہ دیں, جیسے ہی وہ پھیلنا شروع ہو ہم لوگوں کو دکھائیں. دوسری سر اس پہ چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو مجبور کریں کہ ہر بیانیے کے اوپر سوال اٹھائیں.
اگر لوگ ہر چیز کو بغیر سوچے سمجھے ماننا شروع ہو جائیں گے تو پاکستان میں وہی ہوگا جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس میں ایک وجہ ہماری یہ جو رٹے والا نظام تعلیم ہے اس کی بھی ہے, تو ہم لوگوں کو مجبور کریں گے آپ ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں اس پر تحقیق کریں. اور اس کے علاوہ سر جو دوسرا ہمارے پاس ایک رستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چین سے مدد لے کر, جس طرح چین سی پیک کے پروجیکٹس میں ہماری مدد کر رہے ہیں, وی چیٹ اور کیو کیو ان کے پلیٹ فارمز ہیں, ان کی طرز پر پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا سیٹ اپ بنائیں, چین سے مدد لیں اور ان پلیٹ فارمز کو اپنے جس طرح سے ہمارے قومی سلامتی کے اصول ہیں ان کے مطابق چلائیں. نہیں تو ابھی ہمارا ریموٹ کنٹرول کسی اور ملک کے اور پاس. انڈیا کے طرز پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دفاتر یہاں کھولے جائیں؟ سر حکومت نے اس کے اوپر نہ کوشش کی تھی, جہاں تک میں جانتا ہوں تحریک انصاف دور میں بھی کی تھی, اب بھی ہو رہی ہے, لیکن وہ جو پلیٹ فارمز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان شاید ہمارے لیے اتنی بڑی مارکیٹ نہیں. تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی احساس ہوگا, کیونکہ ہماری بھی کافی آبادی ہے, لیکن ابھی فی الحال اس کے اثار کو اس طرح سے نظر نہیں آ رہے کہ وہ پلیٹ فارمز راضی ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر فرحان ویرک. ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو پی ٹی آئی کے ایک اور سابق رہنما اور خیبر پختونخوا حکومت کے سابق مشیر اطلاعات جناب اجمل وزیر ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ موجود ہے خیبر پختونخوا حکومت کے سابق ترجمان اور پی ٹی آئی حکومت کے مشیر اطلاعات جناب اجمل وزیر صاحب. وزیر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ قبائلی بڑے وفادار سمجھے جاتے تھے, مشکل وقت میں عمران خان کو کیوں چھوڑا؟ یہاں پہ میرے پاس دو آپشن تھے. میں پچھلے 3 سال سے ریکارڈ کے اوپر ہے, 3 سال سے میں پارٹی سے سائیڈ لائن تھا. انہوں نے خود مجھے سائیڈ لائن کیا ہوا تھا اور میں خود بھی سائیڈ لائن پہ تھا. میں سیاست کر ہی نہیں رہا تھا. میں 3 سال سے میرے صحت کے بھی مسئلے ہو گئے تھے اور میں کسی پروگرام میں یا کہیں پہ کسی ایکٹیویٹیز میں نہیں کیا. لیکن جب 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے, 9 مئی کے واقعے میں جب یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا تھا اور اس وقت انڈیا کی ٹی وی چینل پہ یہ چیزیں میں دیکھ رہا تھا کہ جی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان ختم ہونے جا رہا ہے اور اس قسم کے فوٹیج چل رہے تھے, وہاں پہ میرے جیسے بندے کو یا تو چپ رہنا تھا. چپ رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدھا رضامندی ہے, یا پھر مجھے کل کرانا چاہیے تھا. کیونکہ وہاں پہ ابھی آپ نے چند دن پہلے دیکھا, یہ وہ چوہان صاحب بتا رہے تھے کہ جی 14 مئی کو ہمیں وہ میٹنگ کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے نا آپ لوگوں نے کنڈیم نہیں کرنا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ وہ کہہ رہا میٹنگوں میں تھا نہیں. تو مجھے پتا تھا کہ اگر میں کنڈیم کرتا ہوں تو یا تو مجھے پھر پارٹی چھوڑنی پڑے گی, اگر کنڈیم نہیں کرتا ہوں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. تو اس سے میں نے بہتر سمجھا کہ میں پارٹی چھوڑ کر اس کم از کم پاکستان کے حوالے سے یہ جو پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی ہے اور جس طریقے کے یہ حملے ہوئے اس کے بعد ہم لیکن کیا اصل حقیقت یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک آڈیو آئی تھی جس میں آپ کو مبینہ طور پر کرپشن لیتے ہوئے پکڑے گئے تھے, اس کے بعد آپ کو وزارت سے ہٹا دیا گیا اور آپ انتقام لینے کے لیے موقع کا انتظار کر رہے تھے اور اب آپ کو موقع ملا تو آپ انتقام لینے لگے؟ 2 چیزیں. نمبر 1, اگر میں نے انتقام لینا تھا تو ان کی حکومت تو 1 سال پہلے ختم ہو گئی تھی مرکز, اور پھر اس کے بعد صوبے میں حکومت ختم ہو گئی تھی, تو میں چلا جاتا نا. یا میں پارٹی کی وہ پہلے بھی کافی لوگ اس وقت پارٹی کو چھوڑ کر گئے, میں اس وقت کیوں نہیں جاتا؟ میرے لیے پاکستان میں صافی صاحب واحد میں شخص ہوں جس کی ایک جیلی آڈیو پہ کمیشن بنا, صوبائی گورنمنٹ نے کابینہ سے پاس کیا اور 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا. مجھے 12 مہینے میں ذلیل و خوار مجھے کیا گیا. کمیشن کی رپورٹ آ گئی تھی لیکن انہوں نے اپنے ٹیبل کے دراز میں رکھا تھا, اناؤنس نہیں کر رہے تھے. میرا کمیشن بنتا ہے 14 جولائی 2020 کو اور میری کمیشن کی رپورٹ آتی ہے 9 مئی 2021 کو پبلک کرتے ہیں. اس وقت کے انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ اجمل وزیر کا فرینزک اور جو انہوں نے خود کہا کہ اجمل وزیر کا یہ بھی چیک کیا, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں چیک کیا گیا, سارا کچھ کر کے مجھے انہوں نے کلین چٹ دے دی. میں بے گناہ ثابت ہوا کب؟ 9 مئی 2021 کو. تو اس چیز میں جس میں آج آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ آڈیو کی بہاریں لگی ہوئی ہے. میں ان ویڈیوز کی بات نہیں کروں گا کہ جو لوگوں کے آ رہے ہیں, ان آڈیوز کے اوپر مجھے بتا دیں. اب ایک کمیشن بنا ہے, وہ جو ابھی میں نے سنا ہے اس کی ابھی وہ چل رہی ہے, لیکن پاکستان میں واحد میں شخص ہے کہ ایک جعلی آڈیو کے اوپر 1 سال تک میں ذلیل ہوا, وہ الگ, اور پھر میں الحمدللہ اس میں کلیئر ہوا, وہ الگ, اور اس کے بعد پھر بھی 3 سال تک یہ پورا پروسیس جو بنتا ہے 2020 12 جولائی کو مجھے جو ہے نا انہوں نے اس میں کیا. قبائلیوں کے لیے مختص فنڈ کو
میڈیا انفلوئنسرز کی طرف ڈائیورٹ کر کے یہ پچھلے سالوں میں ہم سب کو گالیاں پڑھوائی گئی، اس میں آپ کا کیا رول تھا اور حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا چکر تھا؟ دیکھیں، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میرے پاس رہی ہے خیبر پختونخوا کے 4 مارچ 2020 سے 12 جولائی 2020، تقریباً 3 مہینے میرے پاس رہی، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بات ایک میٹنگ میں ڈسکس بھی ہوئی ہے کہ جی ایک پروجیکٹ، اور اس میں ریڈیو ہم آلریڈی وہاں پہ کر چکے تھے، کچھ 7 تھے کہ 6 ریڈیو، اور میں نے اس کو ایکسپیڈائٹ بھی کیا تھا، کیونکہ جب مرج ہوا، آپ کو پتا ہے مرج کے بعد میں خود اس ایریا کا انچارج بھی رہا ہوں، اس کا بھی مشیر تھا مرج ڈسٹرکٹ کا۔ اس میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم نے پبلک اویئرنیس کے لیے ایک پروگرام کا سجیشن تھی، اس پہ کام ہو رہا تھا، بٹ وہ تو جو ابھی جو انفلوئنسر کی بات آئی وہ تو 2022 میں ہوئی ہے، اور میں تو کئی 2020 میں یہ چیز چھوڑ چکا ہوں۔ اس کے بعد یہ تو میکسیمم سٹل ایریا کے لوگ تھے اور ان کو گھروں پہ پیسے دیے جا رہے تھے 25,000 پر بند کہ آپ نے ایک اپنا اور اتنے فرضی اکاؤنٹ چلانے ہیں۔ دیکھیں، میں یہی تو خود میں حیران ہو گیا جب میں نے یہ خبر دیکھی۔ یہ خبر تو پہلے چھپائی گئی تھی، مجھے اس چیز کا خود بھی علم نہیں تھا، یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ تو اتنے لوگ بھرتی ہوئے ہیں اور ان لوگوں میں 25,000 روپے۔ یہ تو مطلب ہے کہ بالکل میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ کس طرح اس طرح ہو سکتا ہے۔ ایکسچیکر یعنی گورنمنٹ کے جو خزانہ ہے، اور پھر وہ کہ اس کے ساتھ اتنی جو ہے نا یہ زیادتی ہم کرتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، بھرتی کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بعد میں ہوئی، اور یہی تو چیزیں تھی جس کی وجہ سے مجھے ایک جعلی آڈیو پہ فارغ کیا گیا۔ اور میں نے کیا تھا، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے تھا کہ میں کیبنٹ میں بھی بولتا تھا، اور ریکارڈ پہ ہے کیبنٹ کی، آج بھی وہاں کی جو ہے آپ چیک کر لیں، وہاں کے کیبنٹ ڈویژن میں، اس میں منٹس آف دی میٹنگ میں ہوگا۔ یہ BRT کے نام پہ اتنا جو بڑا فراڈ ہو رہا تھا، اگر آپ بولتے تھے کابینہ میں تو کیوں نہیں بولتے؟ ہاں، اب BRT کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، وہ اس وقت کی ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لے، سارے ٹی وی ٹاک شو موجود ہے۔ اس وقت جب سیٹھ وقار مرحوم کی اس کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا، جو چیف جسٹس تھے اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے، ان میں جو فیصلہ آیا اس کے بعد اس کے اوپر ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں میری یہ رائے تھی، میرے علاوہ کسی کی یہ رائے نہیں تھی، میری یہ رائے تھی کہ اس کے حوالے سے اس کو یہ جو ہوا ہے اس فیصلے کو منوان تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے آگے ہمیں سرنڈر کرنا چاہیے، اور جس کسی نے بھی اس BRT میں پیسہ کایا ہے اور کمایا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے، اور اس کا ثبوت یہ ہے 35 آبجیکشن انہوں نے اٹھائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں، اور ہر ہفتے بیفور کورٹ FIA انکوائری کرے گی اور وہ سامنے رکھیں گے۔ اب 3 دن بیچ میں گزرے جب ہماری یہ میٹنگ ہوئی، اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ بھی آپ کنفرمیشن کرتے ہو، مجھے اس وقت جہانگیر ترین سے رابطہ کرنا پڑا۔ جہانگیر ترین صاحب کو میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے، اس کو میں کم از کم ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہوں، بگے ترجمان خیبر پختونخوا حکومت، ایک فیصلہ ہے، وہ تو پھر وہی اپوزیشن والے کہیں گے کہ جی یہ خود سٹے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا چپ رہے ہیں۔ اس کے 3 دن کے بعد جہانگیر ترین نے مجھ سے ایگری کیا، 3 دن کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی ایز اے ترجمان خیبر پختونخوا حکومت صافی صاحب، میں نے کہا کہ ہم، اور اس وقت میرے یہ الفاظ تھے، یہ بعد میں مجھے بڑا تانا بھی ملتا تھا کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم کسی سٹے کے پیچھے نہیں چھپیں گے، ہم سپریم کورٹ نہیں جائیں گے، ہم اس فیصلے کو منوان خیبر پختونخوا حکومت تسلیم کرتی۔ 4 دن کے بعد مجھے اپنا PRO کہتا ہے کہ جی ٹی وی پہ ٹکر چل رہے ہیں، میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ جی وہ تو خیبر پختونخوا حکومت نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں، یعنی میں ترجمان ہوں خیبر پختونخوا حکومت اور مجھے پتہ بھی نہیں، اور وہ سٹے سپریم کورٹ کا ابھی تک چل رہا ہے کہ تحقیقات نہ کریں، وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور میں حیران ہوں، یہ جو ابھی تو اس کے بعد حکومت آئی، کم از کم ان کا ایڈوکیٹ جنرل تو ابھی تو خیبر پختونخوا وہ جا کر اپلیکیشن تو دے دے۔ پتہ نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ BRT کے اوپر انکوائری یا BRT کے اوپر کیوں اس چیز کو چھپایا جا رہا ہے، اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے۔ میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں صافی صاحب، یہی ہماری گستاخیاں تھی ہم جیسے لوگوں کہ ہم یہ باتیں کرتے تھے، گستاخیاں تو نہیں کرتے تھے نا آپ لوگ، ترجمانوں کی میٹنگ میں بھی بیٹھتے تھے بنی گالہ میں یا PM ہاؤس میں جو ہوتے تھے، اس میں آپ لوگوں نے اس وقت اس طرح کی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ ترجمانوں کی میٹنگ میں ہم بیٹھتے تھے، ہم اپنی رائے دیتے تھے، وہاں پہ پورا اور بھی لوگ ہوتے تھے، اور یہ ریکارڈ کی بات ہے،
میں اس وقت بھی ترجمانوں کی میٹنگ میں جہاں تک جو بات میں غلط سمجھتا تھا اس کو میں نے نہ کبھی ڈیفینڈ کیا ہے، نہ میں اس کے اوپر، آپ دیکھ لیں کیونکہ میں بھی ترجمان تھا، آپ چیک کر لیں، میں نے وہ چیزیں، مثلا میں آپ کو بتا دوں نیب چیئرمین کی، اس وقت نیب چیئرمین کی ویڈیو آئی، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اس کے حوالے سے بات آئی نہیں، لائی گئی حکومت کی طرف، عمران خان صاحب کی طرف سے، ان کے اپنے اس وقت کے معاون خصوصی کے ٹی وی چینل پہ لائی گئی، اور وہ میرے خیال میں کہ ہمارے ساتھ میٹنگز میں بھی بیٹھتے تھے، وہ جس معاون خصوصی کی بات آپ کا، تو وہ جب آئی تو اس کے بعد اس پہ یہ موقف تھا، یہ افضل چند ابھی زندہ ہے، یہ کم از کم مجھے پتا ہے کہ یہ مانے گا، اس نے اس چیز کو کہا کہ یہ جی ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، یہ کیسے ہم ڈیفینڈ کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس پہ ہم جیسے لوگوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد اس کی ویڈیو پہ کوئی وہ نہیں ہوا، اور ہم آڈیو میں، ایک جیلی آڈیو میں ہمیں پسوا دیا گیا آپ کے سامنے۔ نہیں، اس پہ خان صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ میٹنگ ہوئی، خان صاحب نے یا وہاں پہ یہ کیا کہ میں نے آپ لوگوں کو مشاورت کے لیے بلایا ہوا ہے کہ اس حوالے سے ہمارا کیا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے، یہ اس کے اوپر مجھے ابھی بھی یاد ہے، اور بھی ایک دو لوگوں نے بات کی تھی، لیکن افضل چند کا مجھے یاد ہے، اس نے اس کو کہا کہ اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے، یہ جو چیز ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کی جو ہے نا جو بھی، بہرحال آپ نے دیکھا اس کے اوپر کچھ ہوا، لیکن جہاں پہ آپ مجھے قبائلی کہتے ہو، آپ بھی قبائلی ہو، اس ایک قبائلی کا جس کا وزیرستان سے تعلق تھا، اس کے خلاف تو ایک جعلی آڈیو کے اوپر کمیشن بھی بنتا ہے اور اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے، اور 1 سال تک منہ چھپا کر بھی پی رہا تھا، اور یہاں پہ لوگوں کی ویڈیو آئی ہوئے اور اگلے دن ٹی وی پہ بیٹھ کر ڈیفینڈ بھی کر رہے ہوتے، تو ہمیں تو کم از کم اتنی شرم اور حیات تھی اور ہے کہ جو چیز تھی سامنے کیا اپنے آپ کو۔ خان صاحب یہ کہتا تھا کہ جب آپ کے اوپر جھوٹا یا سچ الزام ہو آپ سٹیپ ڈاؤن کرا، ہم نے سٹیپ ڈاؤن کیا اور اس کے بعد سامنا کیا، 1 سال تک سامنا کیا، پھر انہی کے جنہوں نے اس سازش میں شامل تھے انہوں نے کمیشن بنایا، اس کمیشن کا پھر سامنا کیا، اور پھر ایک سازش میں محمود خان شامل تھے، کمیشن تو انہوں نے بنایا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس چیز پہ میرے پاس ویڈیو بھی ہے، ویڈیو ثبوت کہ لوگ حلف قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہے کہ یہ کہاں پہ بلایا گیا تھا، کون سا سرکاری افسر اس میں شامل تھا، کون سے بڑے بڑے لوگ شامل تھے، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک تھا کہ کسی طریقے سے اس طرح کی چیز کر لو تاکہ اجمل وزیر بیک فٹ پہ چلا جائے اور وہ ٹی وی پہ آ کر یا کوئی بات نہ کر سکے، کیونکہ میرے اس میں تو وہ تھا، اور اس کے لیے پھر اس کو لنگر آن کیا گیا کیونکہ تھا تو کچھ نہیں اس میں۔ اچھا اجمل، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت بھی پہلے آئی، بلکہ ایون لاہور میں کچھ ہوتا ہے، پنڈی میں کچھ ہوتا ہے تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ پٹھانوں کو ہی آگے کیا جاتا ہے پولیس سے لڑوانے کے لیے یا فورسز سے لڑوانے کے لیے یا کور کمانڈرز کے گھروں پہ حملے کروانے کے لیے، اور یہ تاثر عام ہے کہ جی پی ٹی آئی باقی جگہوں سے تو ختم ہو جائے گی یا پسپا ہو جائے گی، لیکن خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا فیوچر آپ کو کیا نظر آتا ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ایک ہے پی ٹی آئی میں وہ لوگ جو کونسلر کی الیکشن، جو سچی بات ہے وہ ہم کریں گے، جو کبھی کونسلر کی الیکشن نہ جیت سکتے تھے، نہ ان کی یہ حیثیت تھی کہ وہ کونسلر بن جاتے، وہ 2018 میں یا 2013 میں وہ ایم پی اے بھی بن گئے، وہ ایم این اے بھی بن گئے، منسٹر بھی بن گئے، کیا بن گئے، بڑے اس سے بھی بڑے، آر ٹی ایس فیل ہونے اور پولنگ ایجنٹ نکالنے کی برکت سے۔ اب جب یہ لوگ سارے آگے صافی صاحب، اس قسم کے لوگ آ کر ان کو یہ پتا ہے، ابھی بھی یہ جو خیبر ان میں یہ جو ٹکٹ ہولڈر تھے، یہ جو زمان پارک بار بار جاتے تھے، کس لیے جاتے تھے؟ اپنی حاضری کیوں لگواتے؟ صرف اپنی ٹکٹ کو کنفرم کرنے کے لیے جاتے تھے، اور یہ جب ہمارے ساتھ خلوتوں میں بیٹھتے ہیں، یہ جو خلوتوں میں ابھی بھی بیٹھتے ہیں، ابھی بھی ہم سے رابطے کر رہے، میں تو ان کو منہ بھی نہیں لگاتا ہوں، ٹو بی ویری فرینک، کیونکہ مجھے ان کا پتہ ہے خلوتوں میں اسی خان صاحب کے پیچھے اور اپنی جماعت کے پیچھے اور اپنے لوگوں کے پیچھے جو یہ باتیں کرتے ہیں، یہ وہاں پہ ایک ایلیٹ کلب اب بن چکا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ تھے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ کونسلر نہیں بن سکتے تھے، اور اتنے بڑے بڑے عہدے مل گئے، ان سے اوسان خطا ہو گئے اور ارب کرپتی بھی بن گئے۔ آپ نے بہت وقت گزارا ہے، ان کو قریب سے دیکھا ہے، ان کے ترجمان کی حیثیت سے، محمود خان رہ جائیں گے خان کے ساتھ؟ دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اس کی وجہ ایک ہے پرویز خٹک کہ میری زندگی میں محمود خان اتنا کمپلیکیٹڈ بندہ، میری 20 سال پالیٹکس میں نے اتنا نہیں دیکھا ہوا کہ اس کو بالکل وہ، یعنی کہ جب یہ میرا مسئلہ بنا تو مجھے یاد ہے اگست میں، جولائی میں یہ مسئلہ بنا، اگست میں مجھے میسج کہتا ہے
کہ ابھی بھی میرے پاس ہے. میں یہ باتیں کرتا نہیں ہوں, لیکن اب آپ نے وہ مجھے پھر قبائلی کہہ کر مجھے وہ اس پہ مجھے میسج اس نے کیا, اس نے کہا کہ یو آر مائی بردر اجمل, انجوائے یور ووکیشن, انجوائے یور ووکیشن. یعنی کیمپ بھی انہوں نے آپ کے خلاف بنایا تھا اور روزانہ آپ سے ہمدردی کا اظہار بھی کرتے تھے اور آخر تک کا. اور اس میں آپ کے کچھ صحافی دوست بھی ہیں پشاور کے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب میری کمیشن کی رپورٹ آئی تو اس کے بعد بھی میری اس کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, میری کمیشن کی رپورٹ ریلیز کر دو. کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن پہ رہ جائے گی کہ اگلا الیکشن خیبر پختونخوا میں جیت سکے؟ 9 مئی کا واقعہ ہے. 9 مئی کے واقعہ کو یہ جو لوگ جس طریقے سے لے رہے ہیں, میں کم از کم بنگے پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا واقعہ نہیں ہو سکتا. نمبر دوسری بات یہ ہے سلیم صاحب کہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ کہ جو دوسرے ہمارے احباب ہے پی ڈی ایم والے, دیکھیں ان کا جو ہے نا, ان کی کارکردگی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کے پی کے میں بھی, اور سارے معاملات آپ کے سامنے. اب کاؤنٹر کرنا, آج تک مجھے بتا دے کے پی کے میں یعنی 9 سال حکومت تو رہی ہے نا, تو یہ بیچ والے میں تو میں بھی رہا ہوں. آپ مجھے بتا دیں کہ ابھی تک کوئی کمیشن بنا ہے, کوئی چیز ہوئی ہے, کوئی احتساب یا کوئی چیز, یار اتنا سب کچھ, یعنی کہ پی ڈی ایم اور خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی سے پر ہے, اس پہ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں سر یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک جو کے پی کے میں 9 سال حکومت رہی ہے, 9 سال تو حکومت آپ رہی. کہاں جائیں گے, جہانگیر ترین کے ساتھ, قابلی کے ساتھ؟ دیکھیں میں میرے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں سیاسی طور پر. میں نے کوئی فیصلہ اس مومنٹ جو آپ وہ کر رہا ہوں, ہاں ملوں گا اگر مجھے دوست جہانگیر ترین کے ساتھ تو ہم اکٹھے رہے بھی ہے, دوسروں کے ساتھ بھی اکٹھے رہے. کاف لیگ کے آپ سینئر نائب صدر ہیں. کاف لیگ میں نے 18 سال گزارے ہوئے ہیں. چودھری شجاعت کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم, میری اعلیٰ ان کی عزت کرے, انہوں نے مجھے ہمیشہ بڑی رسپیکٹ اور عزت دی ہے. کوئی مسئلہ میرے لیے نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے, اگر یہ مسئلے الیکشن اور ادھر سے جانے ادھر سے جانے سے حل ہو سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس وقت تو مجھے ملک کے حالات اس قسم کے صافی صاحب لگ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کوئی ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا یہ ملک اس طرح چلے گا یا کوئی اس ملک کو ٹریک پہ لانا ہوگا جو معاشی صورتحال. میرے پروڈیوسر بھی فیصلہ کر چکے ہیں کہ وقت ختم ہوا ہے تو اجازت لیتے ہیں. ناظرین, اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, سلامت رہے, اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان امن, خوشحالی اور استحکام کا مسکن بنے, آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.